اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اٹریکٹیو ہو جائیں گے، ایل سی ڈی سکرینز لگ جائیں گی، لوگوں کی بھی دلچسپی بڑھ جائے گی، اور وہ جو بوریت ہوتی ہے مسافر کی، وہ انتظار میں بعض اوقات اس میں کمی آئے گی آبویسلی، اور ریلوے کا ریونیو بڑھے گا۔ میں ابھی آپ کو فگر نہیں بتا رہا، لیکن ایسی فگرز ہیں کہ ریلویز جو ہے وہ اگر اس راستے پہ چلتا رہا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر ان انٹرپٹڈ رہا تو 5 سال کے اندر یہ 8-10 بلین کا ریونیو صرف برانڈنگ سے کما سکتے ہیں، اتنا پوٹینشیل ہے ان کے پاس۔ بہرحال میں انشاءاللہ اس ٹرن کے خاتمے سے پہلے یہ شروع کر جاؤں گا اور ان کو انکم شروع ہو جائے گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ لینڈز ہیں۔ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاکستان ریلویز کا محکمہ شکر گزار ہے کہ 2 چیف جسٹس صاحبان کے آرڈرز تھے کہ ریلوے لینڈز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے کمرشل کے لیے، وہ ہمیں ریلیف ملا ہے آنریبل سپریم کورٹ سے، وہ بڑا ریلیف ملا پاکستان ریلویز کو۔ تو ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم رولز جو ہیں وہ فریم کر کے کیبنٹ سے اپروو کروائیں۔ رولز فریم ہو گئے ہیں، کیبنٹ ڈویژن کو بھیج دیے گئے ہیں، اپروول انشاءاللہ آنے والی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ جو پاکستان ریلویز کی زمینیں بیکار پڑی ہوئی ہیں اور قبضہ کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہیں، ان کو ہم کمرشل ایکسپلائٹیشن کے لیے جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ مینر میں آفر کرنا پرائیویٹ سیکٹر کو شروع کریں گے۔ پوری دنیا کا چلن یہی ہے، صرف یہاں یہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں خطرہ موجود ہے کہ آپ کو پھر کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باران نے، پھر وہی دوبارہ دھکا شاہی نہ شروع ہو جائے، کیونکہ اس ملک میں ہر 5-7 سال بعد دھکا شاہی ہوتی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے۔ تو اگر ہم نے اپنے اداروں کو بچانا ہے تو پھر ہمیں ان کے ذرائع آمدنی میں ہر قیمت پہ اضافہ کرنا پڑے گا، کوئی دوسری چوائس ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ہماری جو 2600 کے قریب شاپس تھیں جو کئی سال سے پڑی ہوئی تھیں اور ان کو کسی نے وہ کیا ہی نہیں تھا، نیلام نہیں کیا تھا، وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور جن لوگوں نے ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں ان کو یا جگہ خالی کرنی پڑے گی یا انہیں ریگولرائز ہونا پڑے گا، اور ریلوے کی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ ان کو پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ اس سلسلے میں سفارشیں آ رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے سفارشیں یہاں مانی نہیں جاتی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ریلوے کے حکام سے لوگ تعاون کریں جہاں جہاں موجود ہیں، اور جو ریلوے کی پالیسی ہے انہیں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ لاہور میں وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے نے 100 دن کے لیے ایک پلان بنایا ہے۔ گرین لائن کی طرح 2 اور ٹرینز کا آغاز کر رہے ہیں۔ جو ٹرینز ہیں پشاور سے کراچی کے لیے نئی کارگو ٹرین سروس کا آغاز کر دیا جائے گا، اور دونوں ٹرینز کے آنے سے جو ہے دوسرے ٹرین کے آغاز کا جو بوجھ ہے وہ کم ہوگا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ سر میری رائے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ میں تو سزاؤں کا حامی نہیں ہوں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، سیاسی خاندان میں میری پیدائش ہوئی ہے، 80-85 سال کا ہمارا سیاسی سفر ہے، وہ جد و جہد کا ہی سفر ہے۔ سزاؤں سے مسئلہ میرے خیال میں حل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے میری اس رائے سے لوگ اختلاف کریں، میری جماعت میں بھی کریں، ہمارے حامی بھی کریں۔ یہ تو غلطی کا اعتراف ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بات ہے، کیونکہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، اور اگر ہم سزاؤں کے معاملے میں چلے جائیں گے تو ہم ملک کو مزید برباد کر دیں گے۔ میری یہ ذاتی رائے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی غلطیاں ماننی چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے آئندہ یہ غلطیاں نہیں کریں گے، اور جو غلیظ الزامات ہم ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں ان سے ہمیں وڈرا کرنا پڑے گا، تاکہ ایک منٹ وہ 1 سیکنڈ، وہ غلیظ الزامات جب تک لگتے رہیں گے بات چیت کا ماحول پیدا نہیں ہوگا۔ بات چیت کا ماحول پیدا نہیں ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ پستے رہیں گے گلیوں کے اندر، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اس لیے میں تو بات چیت کے ماحول کا حامی ہوں۔ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں اور کہیں کہ ہم اب ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ جتنا مرضی ناپسند ہے ہمیں ایک دوسرے کی شکل، اور جتنی مرضی تلخی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، راستہ بات چیت سے نکلے گا، لیکن اس کے لیے ماحول بنانا پڑے گا۔
اور ماحول سب سے پہلے اس کو بنانا پڑے گا جو زیادتی کرتا ہے, جو بھی ہم میں سے کرتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, جو انٹریگ کرتا ہے, اور جسے ابھی تک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ملک کیسے چل رہا ہے. وہ ذرا جوان آدمی ہے, میں بوڑھا آدمی ہوں, ذرا فرق ہے. اب جب آپ کو بتا ہی دیا تو پھر اب اس میں سے کیا نکالنا تھانوں گل دس تے دیتی ہے. مجھے نا آپ کے سوال پہ جو اعتراض ہے وہ صرف ایک ہے, جب آپ پروفیشنل بات کریں تو اس میں پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کا ذکر نہ کریں. ایک منٹ یار, ایک ٹھہر جائیں. دیکھیں, یہ جو سول سرونٹس ہیں ان کا سیاسی جماعتوں سے تعلق نہیں ہوتا. یہ جو میرے لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پی ایم ایل این کے دور میں بھی آپ جانتے ہیں افسران تھے, پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھے, کی پوزیشنز میں تھے, آج بھی کی پوزیشنز میں ہیں کیونکہ سینئر لوگ ہیں انہوں نے. نہیں یار پلیز, اب مجھے میری باری ہے, ایک سیکنڈ یار. میں سینئر بزرگ آدمی ہوں, بوڑھا آدمی ہوں, اس لیے میری بات آپ سن لیں کائنڈلی دماغ بوڑھا ہونا چاہیے. کائنڈلی جب ہم بات کرتے ہیں سول سرونٹس کے بارے میں تو اس طرح ہم نہیں کریں گے. سول ایویشن اتھارٹی میں جو افسران بیٹھے ہیں وہ سب پی ٹی آئی کے دور کے لگے ہوئے ہیں. میں نے ان میں سے کسی کو بدلا نہیں ہے, ضرورت نہیں تھی, وہ کام ٹھیک کر رہے تھے. تو ہم اس لڑائی کو یہاں تک نہیں لے کے جائیں گے. باقی میں بات آپ کی جو ہے وہ ابھی دیکھ لیتا ہوں. اب آپ ایک ایک کر کے ایک منٹ 1 2 3 4 وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میرے ایک دوست, ان کی بات سننی ہے میں نے. اسے بند کر, اینو بند کر دو کائنڈلی. نہیں, یہ درست ہے, یہ بات درست ہے کہ جب ہم لندن گئے تھے تو وہاں پہ ہماری جماعت کی حد تک یہ رائے بن گئی تھی کہ ہمیں حکومت چھوڑ کے انتخابات میں جانا چاہیے. درست ہے, میں بھی وہیں تھا تو میں اس کا گواہ ہوں. لیکن اگلی بات جو ہے وہ پوری درست بھی نہیں ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں کم ہیں, مسالہ کم ہے. ایک تو یہ کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے. تو تنہا پی ایم ایل این کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم نے حکومت چھوڑنی ہے, ہمیں اپنے الائز سے بات کرنی تھی. سو جب پاکستان آ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے الائز کے ساتھ بات کی تو وہ اس پہ کنونس نہیں تھے. دوسرا ایشو جو تھا وہ تھا آئی ایم ایف, وہ جو پروگرام آیا تھا جو عمران خان ادھورا چھوڑ گیا تھا. تو جب آئی ایم ایف جو ہے اس سے بات کی گئی تو یہ معلوم ہوا کہ آئی ایم ایف الیکٹڈ گورنمنٹ سے بات کرے گا, وہ کیئر ٹیکرز کے ساتھ بات نہیں کرے گا. اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ اگر ہم چھوڑ جاتے, کیئر ٹیکر آتا تو اسی دوران میں ڈیفالٹ ہو سکتا تھا. یہ بڑی سینسٹیوٹی تھی. تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے بھی اس ٹوکرے کو سر پہ ہمیں رکھنا پڑا اور ہم اس کو اتار نہیں سکے. تیسری بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو تھے ان سے یہ بڑی غلطی ہوئی. یہ ہم نے نہیں کی, ان سے غلطی ہوئی ہے. انہیں صبر کرنا چاہیے تھا, وہ بے صبرے ہو گئے تھے. ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر یہ سوچ موجود ہے, آپ ذرا صبر کریں اور الیکشن کی طرف ملک چلا جائے گا. لیکن صبر تھا نہیں, کیونکہ میں نے کہا نا سیاستدان کی طرح نہیں, ڈان کی طرح بیہیو کرتے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ تو مان ہی گئے ہیں, ہوں میں لانگ مارچ اناؤنس کر دینا ہے اور قوم کے پاس یہ میسج آئے گا کہ چونکہ میں نے لانگ مارچ کیا ہے اور پی ڈی ایم دوڑ گئی ہے اور الیکشن کرانے پہ آ گئی ہے. اس چکر میں انہوں نے کیا. اور آپ کو یاد ہوگا وہ سین جب وہ ایک پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کال آتی ہے جو انہوں نے سنی نہیں تھی. وہ آپ کبھی عمران خان صاحب سے پوچھیں وہ کال کس کی تھی, کس کی کال آپ نے نہیں سنی تھی.
تو جب آپ کالز نہیں سنتے, جب آپ کے لیے راستہ بنایا جا رہا تھا, آپ راستہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, راستہ دیتے بھی نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں ہر جگہ آپ کو سیاسی فائدہ ملے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میسج جائے کہ سارے سیاستدان لیٹ گئے ہیں اور میں سپرب ہوں یا میں کوئی کنگ کانگ ہوں. تو کنگ کانگ یہ نہیں ہے, یہ اسی کو اپنے بارے میں غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی کنگ کانگ ہے. ہم نہ اس کو ٹارزن مانتے ہیں نہ کنگ کانگ مانتے ہیں. تو ایک بہروپیہ ہے, ایک پلے بوائے تھا. بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنا لیڈر مان لیا ہے, اور وہ بھی جو لوگ جو سہولت کار تھے آج وہ بھی ماتم کر رہے ہیں کہ یار کس آدمی کو ہم نے مسلط کیا. میرا خیال ہے بہت ہو گیا جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.